کوم یوکرائن کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ گھر میں بجلی تھی نہ گیس، یہ لوگ سردیوں میں بیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے تو والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس مکان تھا، نہ ہی کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس دراصل خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپ سے گزارا مشکل ہو گیا تو جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ اسے ایک گراسری سٹور میں خاک روب کی ملازمت ملی۔ وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات کرنا بہت مشکل خواہش تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کی خبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا اور اسے نوکری نہ دی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر اور ڈاکومنٹس بھی بھجوائی جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ آئیڈیا اپنے دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر کام میں جٹ گئے، یہاں تک کہ 2 سال میں ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسیں نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکہ لگا کر کہا کہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی اور 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت 22 ارب ڈالر ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین کوم نے ایک اپلیکیشن 19 ارب ڈالر میں فروخت کی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی تھی کہ میں فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدہ اپنے دفتر یا آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن فیس بک کو اس کی ضد ماننا پڑی۔ تاریخ طے ہوئی، فیس بک والے فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بات نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی کہ تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کامیاب کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا تھا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 19 ارب ڈالر کی ڈیل پر فوڈ
ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والے خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے 19 ارب ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا "I got a job" اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آپ اگر ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔